ہے۔ مذکورہ آیات میں سے آخری آیت ربکم اعلم بما فی نفوسکم میں اس دل تنگی کو رفع فرما دیا گیا ہے جو والدین کے ادب و تعظیم کے متعلق احکام مذکورہ سے اولاد کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ والدین کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے، ان کے اور اپنے حالات بھی ہر وقت یکساں نہیں ہوتے۔ کسی وقت زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو مذکور الصدر آداب کے خلاف ہو تو اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اس طرح گناہ سے بچنا سخت مشکل ہوگا۔ اس آیت میں شبہ اور اس سے دل تنگی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ بغیر ارادہ بے ادبی کے کبھی کسی پریشانی یا غفلت سے کوئی کلمہ صادر ہو جائے اور پھر اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہیں کہ وہ کلمہ بے ادبی یا ایذا کے لیے نہیں کہا تھا، وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ لفظ اوابین بمعنی توابین ہے۔ حدیث میں بعد مغرب کی 6 رکعات اور اشراق کی نوافل کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ ان نمازوں کی توفیق انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اوابین اور توابین ہیں۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ اور دے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو اور مت اڑا بھیجا، بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطانوں کے اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر۔ خلاصہ تفسیر، ان دونوں آیتوں میں حقوق بعد کے متعلق 2 مزید حکم مذکور ہیں۔ اول والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق، دوسرے خرچ کرنے میں فضول خرچی کی ممانعت۔ مختصر تفسیر یہ ہے، اور قرابت دار کو اس کا حق مالی و غیر مالی دیتے رہنا، اور محتاج و مسافر کو بھی ان کے حق دیتے رہنا، اور مال کو بے موقع مت اڑانا۔ بے شک بے موقع مال اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہیں، یعنی اس کے مشابہ ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے کہ حق تعالی نے اس کو دولت عقل کی دی، اس نے اس دولت عقل کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں خرچ کیا۔ اسی طرح فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالی نے دولت مال کی دی مگر وہ اس کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ معارف و مسائل، عام رشتہ داروں کے حقوق کا اہتمام۔ پچھلی آیتوں میں والدین کے حقوق اور ان کے ادب و احترام کی تعلیم تھی، اس آیت میں عام رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہے کہ ہر رشتے کا حق ادا کیا جائے، جو کم سے کم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور عمدہ سلوک ہے، اور اگر وہ حاجت مند ہوں تو ان کی مالی امداد بھی اپنی وسعت کے مطابق اس میں داخل ہے۔ اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ ہر شخص پر اس کے عام رشتہ دار اور عزیزوں کا بھی حق ہے۔ وہ کیا اور کتنا ہے اس کی تفصیل مذکور نہیں، مگر عام صلہ رحمی اور حسن معاشرت کا اس میں داخل ہونا واضح ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک اسی فرمان کے تحت جو رشتہ دار ذی رحم محرم ہو، اگر وہ عورت یا بچہ ہے جن کے پاس اپنے گزارے کا سامان نہیں اور کمانے پر بھی قدرت نہیں، اسی طرح جو رشتہ دار ذی رحم محرم اپاہج یا اندھا ہو اور اس کی ملک میں اتنا مال نہیں جس سے اس کا گزارا ہو سکے، تو ان کے جن رشتہ داروں میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان پر ان سب کا نفقہ فرض ہے۔ اگر ایک ہی درجے کے کئی رشتہ دار صاحب وسعت ہوں تو ان سب پر تقسیم کر کے ان کا گزارا نفقہ دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ سے بھی یہ حکم ثابت ہے۔ اس آیت میں اہل قرابت اور مسکین و مسافر کو مالی مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے کو ان کا حق فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ دینے والے کو ان پر احسان جتانے کا کوئی موقع نہیں، کیونکہ ان کا حق اس کے ذمہ فرض ہے۔ دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ تبذیر یعنی فضول خرچی کی ممانعت۔
فضول خرچی کے معنی کو قرآن حکیم نے دو لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے، ایک تبذیر اور دوسرے اسراف تبذیر کی ممانعت۔ فضول خرچی کے معنی کو قرآن حکیم نے دو لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے، ایک تبذیر اور دوسرے اسراف۔ تبذیر کی ممانعت تو اسی آیت مذکورہ میں واضح ہے، اسراف کی ممانعت آیت وَلَا تُسْرِفُوا سے ثابت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں، کسی معصیت میں یا بے موقع محل خرچ کرنے کو تبذیر و اسراف کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے یہ تفصیل کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع تو ہو مگر ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اس لیے تبذیر پر بنسبت اسراف کے اشد ہے، مبذرین کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا سارا مال حق کے لیے خرچ کرتے تو وہ تبذیر نہیں، اور اگر باطل کے لیے ایک مد آدھ سیر بھی خرچ کرے تو وہ تبذیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غیر حق میں بے موقع خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تبذیر یہ ہے کہ انسان مال کو حاصل تو حق کے مطابق کرے مگر خلاف حق خرچ کر ڈالے، اور اس کا نام اسراف بھی ہے اور یہ حرام ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرام و ناجائز کام میں تو 1 درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، اور جائز و مباح خواہشات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا جس سے آئندہ محتاج فقیر ہو جانے کا خطرہ ہو جائے یہ بھی تبذیر میں داخل ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اصل راس المال کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے منافع کو اپنی جائز خواہشات میں وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو وہ تبذیر میں داخل نہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر کبھی تغافل کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو توقع ہے تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت میں حقوق العباد سے متعلق 5واں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت حاجت مندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دینے کا انتظام نہ ہو سکے تو اس وقت بھی ان کو روکھا جواب نہ دیا جائے بلکہ ہمدردی کے ساتھ آئندہ سہولت کی امید دلائی جائے۔ آیت کی تفسیر یہ ہے، اور اگر کسی وقت تمہارے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے مال نہ ہو اور اس لیے تم کو اس رزق کے انتظار میں جس کی اپنے پروردگار سے توقع ہو اس کے نہ آنے تک ان سے پہلو تہی کرنا پڑے تو اتنا خیال رکھنا کہ ان سے نرمی کی بات کہہ دینا، یعنی دل جوئی کے ساتھ ان سے وعدہ کر لینا کہ انشاءاللہ تعالی کہیں سے آئے گا تو دیں گے، دل آزار جواب مت دینا۔ معارف و مسائل، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے پوری امت کی عجیب اخلاقی تربیت ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت مند لوگ سوال کریں اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو اس لیے ان لوگوں سے اعراض کرنے پر مجبور ہو تو بھی آپ کا یہ اعراض مستغنیانہ مخاطب کے لیے توہین آمیز نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ پہلو تہی کرنا اپنے عجز و مجبوری کے اظہار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول میں ابن زید کی روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ ان کو دیا جائے گا تو یہ فساد میں خرچ کریں گے، اس لیے آپ ان کو دینے سے انکار کر دیتے تھے کہ یہ انکار ان کو فساد سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند سعید بن منصور
میں بروایت سبا بن حکم مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا، آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرما دیا. اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے جبکہ آپ فارغ ہو چکے تھے اور کپڑا ختم ہو چکا تھا. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا، پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا ہوا. تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے، اور تنگ بھی وہی کرتا ہے. وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا. خلاصہ تفسیر: اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو کہ انتہائی بخل سے بالکل ہاتھ خرچ کرنے سے روک لو، اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے اسراف کیا جائے، ورنہ الزام خوردہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہو گے. اور کسی سے فقر و احتیاج پر اتنا اثر لینا کہ اپنے کو پریشانی میں ڈال لو، کوئی معقول بات نہیں، کیونکہ بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے، اور وہی جس پر چاہے تنگی کر دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کی حالت اور ان کی مصلحت کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے. سارے عالم کی حاجات پورا کرنا تو رب العالمین ہی کا کام ہے. تم اس فکر میں کیوں پڑے کہ اپنے سے ہو سکے یا نہ ہو سکے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر سب کی حاجتیں پوری ہی کرو. یہ صورت اس لیے بیکار ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی سب کی حاجتیں پوری کر دینا تمہارے بس کی بات نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کا غم نہ کرے، اس کے لیے تدبیر نہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب کی حاجتیں پوری کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں، خواہ وہ اپنے اوپر کتنی ہی مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہو. کہ یہ کام تو صرف مالک کائنات ہی کا ہے کہ سب کی حاجتوں کو جانتا بھی ہے اور سب کی مصلحتوں سے بھی واقف ہے کہ کس وقت کس شخص کی حاجت کو کس مقدار میں پورا کرنا چاہیے. اس لیے انسان کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ میانہ روی سے کام لے، نہ خرچ کرنے کے موقع میں بخل کرے اور نہ اتنا خرچ کرے کہ کل کو خود ہی فقیر ہو جائے، اور اہل و عیال جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں ان کے حقوق ادا نہ ہو سکیں اور بعد میں پچھتانا پڑے. معارف و مسائل. خرچ کرنے میں اعتدال کی ہدایت. اس آیت میں بلا واسطہ مخاطب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت مخاطب ہے، اور مقصود اقتصاد کی ایسی تعلیم ہے جو دوسروں کی امداد میں حائل بھی نہ ہو اور خود اپنے لیے بھی مصیبت نہ بنے. اس آیت کے شان نزول میں ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بغوی نے بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا اس کے سوا نہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پر تھا. آپ نے لڑکے کو کہا کہ پھر کسی وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں. لڑکا گھر گیا اور واپس آیا اور کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرما دیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کرتا اتار کر اس کے حوالے کر دیا. آپ ننگے بدن رہ گئے. نماز کا وقت آیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، مگر آپ حسب عادت باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں کو فکر ہوئی. بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کرتے کے بغیر ننگے بدن بیٹھے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا کہ خود پریشانی میں پڑ جائے، اس کا درجہ. اس آیت سے بظاہر اس طرح خرچ کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے جس کے بعد خود فقیر و محتاج ہو جائے.
اور پریشانی میں پڑ جائے۔ امام تفسیر قرطبی نے فرمایا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے عام حالات کے لیے ہے، جو خرچ کرنے کے بعد تکلیفوں سے پریشان ہو کر پچھلے خرچ کیے ہوئے پر پچھتائیں اور افسوس کریں۔ قرآن کریم کے لفظ محصورا میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اور جو لوگ اتنے بلند حوصلہ ہوں کہ بعد کی پریشانی سے نہ گھبرائیں اور اہل حقوق کے حقوق بھی ادا کر سکیں، ان کے لیے پابندی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ کل کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کرتے تھے، جو کچھ آج آیا آج ہی خرچ فرما دیتے تھے، اور بسا اوقات بھوک اور فاقے کی تکلیف بھی پیش آتی، پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو منع فرمایا، نہ ان کو ملامت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کی ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں اور خرچ کرنے کے بعد ان کو حسرت ہو کہ کاش ہم خرچ نہ کرتے۔ یہ صورت ان کے پچھلے عمل کو فاسد کر دے گی، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ خرچ میں بد نظمی ممنوع ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اس آیت نے بد نظمی کے ساتھ خرچ کرنے کو منع کیا ہے کہ آگے آنے والے حالات سے قطع نظر کر کے جو کچھ پاس ہے اسے اسی وقت خرچ کر ڈالے۔ کل کو دوسرے صاحب حاجت لوگ آئیں اور کوئی دینی ضرورت اہم پیش آئے تو اب اس کے لیے قدرت نہ رہے، یا اہل و عیال جن کے حقوق اس کے ذمہ واجب ہیں ان کے حقوق ادا کرنے سے عاجز ہو جائے۔ ملوما محصورا کے الفاظ کے متعلق تفسیر مظہری میں ہے کہ ملوم کا تعلق پہلی حالت یعنی بخل سے ہے، کہ اگر ہاتھ کو بخل سے بالکل روک لے گا تو لوگ ملامت کریں گے، اور محصورہ کا تعلق کسی دوسری حالت سے ہے کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی کرے کہ خود فقیر ہو جائے، تو یہ محصورہ یعنی تھکا ماندہ عاجز یا حسرت زدہ ہو جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، کیونکہ سب کے رازق ہم ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اگر رازق تم ہوتے تو ایسی باتیں سوچتے، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ معارف و مسائل، سابقہ آیات میں انسانی حقوق کے متعلق ہدایات کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ چھٹا حکم اہل جاہلیت کی ایک ظالمانہ عادت کی اصلاح کے لیے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ابتداء ولادت کے وقت اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑے گا۔ آیت مذکورہ میں حق تعالی نے ان کی جہالت کو واضح کیا ہے کہ رزق دینے والے تم کون؟ یہ تو خالص اللہ تعالی کے قبضے میں ہے، تمہیں بھی تو وہی رزق دیتا ہے، جو تمہیں دیتا ہے وہی ان کو بھی دے گا، تم کیوں اس فکر میں قتل اولاد کے مجرم بنتے ہو؟ بلکہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے میں اولاد کا ذکر مقدم کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا ہے، ہم پہلے ان کو پھر تمہیں دیں گے، جس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یا دوسرے غریبوں ضعیفوں کی امداد کرتا ہے تو اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے اور دوسروں کی امداد بھی کر سکے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما تنصرون وترزقون بدعفائکم۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، یعنی تمہارے ضعیف و کمزور طبقے ہی کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری امداد ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ اہل و عیال کے متکفل والدین کو جو کچھ ملتا ہے وہ کمزور عورتوں بچوں کی خاطر ہی ملتا ہے۔ مسئلہ قرآن کریم کے ارشاد سے اس معاملے پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آج کی دنیا گرفتار ہے کہ کثرت آبادی کے خوف سے ضبط تولید اور منصوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے۔ اس کی بنیاد بھی اسی جاہلانہ فلسفے پر ہے کہ رزق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ قتل اولاد کی برابر گناہ نہ صحیح مگر اس کے مذموم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور پاس نہ جاؤ بدکاری کے، وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے۔